अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेदी आली। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब आज GHQ में होगी। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की कमान संभालेंगे। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के हवाले करेंगे। तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत समेत मीडिया और मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात मदऊ की गई हैं। तकरीब में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। पाक फौज के सिपह सालार के ज़ेरे इस्तेमाल छड़ी हर खास व आम मौके पर उनके साथ रहती है। आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक अंग्रेज़ दौर से फौज की आला क़यादत की पहचान रही है। पाकिस्तान समेत बड़े सग़ीर के दीगर ममालिक में भी मलाका स्टिक इस्तेमाल की जाती है और सिपह सालार की इस मखसूस छड़ी से मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। पाक फौज के सिपह सालार के हाथ में छड़ी खास अलामती हैसियत रखती है। मलाका कहलाई जाने वाली छड़ी को कमांड स्टिक भी कहा जाता है। आर्मी कमान की ये छड़ी अंग्रेजों के दौर की रिवायत है। मलाका स्टिक सिंगापुर के एक जजीरे मलाका की खास सरकंडे से तैयार की जाती है। दुनिया भर की अफवाज के सरबराहान इसे कमान स्टिक के तौर पर जेरे बाजू और कभी हाथ में अपनी मियाद के दौरान रखते हैं। मलाके की छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फौजी वर्दियों का हिस्सा है। मलाका कैन स्टिक महज फौज में कमांड की अलामत है। छड़ी टूट जाने की सूरत में फौजी सरबराह के इख्तियारात पर कोई असर नहीं पड़ता। और पाक फौज के सीनियर तरीन 3 स्टार जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात किया गया है। दहशत गर्दी और दुश्मन के खिलाफ मुख्तलिफ महाजों पर मुसलसल मसरूफ़ अमल रहने के साथ साथ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडर्स में शुमार किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई ऑपरेशंस हैं। हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़ौजी खदमात और तरबियत के हामिल हैं। सुपर सोल्जर फौजी सलाहियतों की मिसाल। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज में बेहतरीन खिदमात की वजह से बेहतरीन अलकाबात से नवाजा गया। 1986 में सेकंड लेफ्टिनेंट बने और फिर पाक फौज में महारत और सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ते गए। मुख्तलिफ अहम मिशंस में आसिम मुनीर ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए। उन्हें तमगा इम्तियाज मिलिट्री, तमगा दिफा, तमगा बका, तमगा इस्तेक़लाल समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ होंगे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGISI खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो एजाजी शमशीर याफ्ता हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में आसिम मुनीर लीड फ्रॉम फ्रंट की आला मिसाल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत बतौर ब्रिगेडियर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज फौज की कमान का तजुर्बा रखते हैं। 2017 में उन्हें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और अक्टूबर 2018 में ISI का सरबराह बना दिया गया। ISI की सरबराही के बाद आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरावाला तैनात किया गया। 2 साल बाद वो GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए और अभी भी इसी ओहदे पर काम कर रहे हैं। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर तरीन 3 स्टार ऑफिसर हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिग तहसील हैं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। और यहाँ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलहदा अलविदाई मुलाकातें की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
انہوں نے ریٹائر ہونے والے آرمی چیف کی دفاعی شعبے میں خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلوانے، کورونا وبا اور سیلاب سمیت مختلف بحرانوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں فوج نے مثالی خدمات انجام دیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بحیثیت آرمی چیف اپنے عہد میں کئی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سی پیک منصوبوں کو ملک دشمنوں کی طرف سے تحفظ فراہم کیا، فیٹف سے پاکستان کو نکال کر ملکی معاشی گہما گہمی کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ کرتارپور راہداری کی تکمیل میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے سکھوں کا دل جیت لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ پاک فوج کے سپہ سالار اپنی ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہونے چاہ رہے ہیں، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ ملک اور قوم کے لیے کئی عہد ساز منصوبے چھوڑے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف کی زیر کمان پاک فوج نے سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے دشمن ممالک خصوصاً بھارتی خفیہ ایجنسی را کی طرف سے کئی ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کو نکارہ بنایا۔ پاکستان فوج نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں نامساعد حالات کا مقابلہ کیا، سی پیک کے منصوبوں پر جاری کام کو مکمل کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ چین کی وزارت دفاع نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو 2019 میں دی جانے والی توسیع کو خوش آئند قرار دیا تھا۔ فیٹف گرے لسٹ سے نکلنے میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوششوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آرمی چیف کی خصوصاً نگرانی میں اسپیشل ٹیم کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی بدولت پاکستان نے کامیابی سے فیٹف کو مطمئن کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ FWO نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کرتارپور راہداری منصوبے کی تعمیر کی، جو پاکستان کی گردوارے دربار صاحب اور بھارت میں موجود ڈیرہ بابا گرو نانک کو ملاتا ہے۔ سکھ تنظیموں نے کرتارپور راہداری کو امن کی جانب بڑا قدم قرار دیتے ہوئے اس کا صحرا پاکستان کے سپہ سالار کے سر سجاتے ہوئے انہیں ایک حقیقی اور وعدہ وفا کرنے والی شخصیت قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید قبل از وقت ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اپنا استعفیٰ GHQ بھجوایا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا استعفیٰ فوری طور پر منظور کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بطور کور کمانڈر بہاولپور کام کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی مدت ملازمت اپریل 2023 میں مکمل ہونا تھی۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ترقی ملنے پر مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ سری نگر سے جاری ہونے والے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے بیان میں پاکستان کا کشمیر کے حق خود ارادیت کی حمایت اور سفارتی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا۔ حریت کانفرنس نے بھارت سے مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل پر بھی زور دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوجی قیادت کو ترقی پر مبارکباد کے پوسٹرز آویزاں بھی کیے گئے۔ اور عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، بجلی مزید 24 پیسے مہنگے ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے صالح عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صالح، کیا تفصیلات ہیں؟ جانب سے نیپرا میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس پر آج سماعت ہوگی اور ڈسکوز نے بجلی 24 پیسے فی یونٹ مہنگی جو ہے وہ کرنے کی درخواست دائر کی ہے۔ نیپرا آج اس میں جو ہے وہ سماعت کرے گا اور یہ جو اضافہ ہے یہ اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ درخواست میں سی پی اے کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ اکتوبر میں 10 ارب 37 کروڑ 32 لاکھ یونٹ سے بجلی پیدا کی گئی، جبکہ بجلی کی پیداواری لاگت 9 روپے 14 پیسے فی یونٹ رہی۔ اس کے علاوہ اکتوبر میں پانی سے 29.37% اور کوئلے سے 15.47% بجلی پیدا کی گئی۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ مقامی گیس سے 12.12%، جبکہ درآمدی LNG سے 17.22% بجلی پیدا کی گئی۔ تو یہ جو درخواست ہے اس پر نیپرا آج سماعت کرے گا اور پھر جو اپنے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو ہے وہ حتمی فیصلہ جاری کرے گا۔ جی بہت شکریہ صالح عباسی۔
और पेशावर के चिड़ियाघर से आए रोज खबरें आती रहती हैं, कभी माली मसाइल तो कभी जानवरों की हलाकत। गुज़िश्ता रोज भी कुछ नायाब किस्म के सांपों की हलाकत हुई। सांपों की हलाकत की क्या वजूहात हैं, पेशावर में GTV न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल करीम से जान लेते हैं, जो इस वक्त चिड़ियाघर की डिप्टी डायरेक्टर हसीना अमरीन के साथ ही मौजूद हैं। अब्दुल करीम, आगाह कीजिएगा, डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर पेशावर का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो पेशावर में मौजूद है, उससे आए रोज़ कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से भी खबरें आ रही होती है, और गुज़िश्ता रोज़ जो है कुछ स्नैक की हलाकत की खबरें भी आई थी। तो इसमें कितनी सदाकत है, ख़ुद जो इस चिड़ियाघर की डिप्टी डायरेक्टर हसीना हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी मैम, इसके हवाले से बताइएगा। पेशावर ज़ू, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में कम अज़ कम फाइनेंशियल क्राइसिस का इशू नहीं होता। पेशावर ज़ू जो प्रोजेक्ट है वो 2024 तक एक डेवलपमेंटल स्कीम है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रही। दूसरी ये है कि ये ज़ू जो था प्रोजेक्ट हमने 3rd टाइम रिवाइज़ किया, और इसकी रिवीजन के बाद जो था इसके काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होते हैं, टेक्निकल सैंक्शंस होता है, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है। तो गवर्नमेंट जो है सारी जो हमने उसकी प्री रिक्विजिट्स थी वो कंप्लीट की है। लेटर ऑन जो है तो इसका कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें नज़र नहीं आया कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इशू हो। तो सांप यहाँ पे जो रखे थे उसमें 2 की मोर्टेलिटी हुई है, लेकिन वो जो थे थोड़े से डिजीज थे और ओवर एज थे, तो उसकी वजह से हुई है। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह, विंटर ट्रीटमेंट्स जितने भी है अरेंजमेंट, वो हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर का यही कहना है कि जो स्नैक्स की हलाकत हुई है उसमें कुछ बीमारियां भी थी, और दूसरा जो मौसम चल रहा है, जो कि स्नैक होते हैं कूल ब्लडेड होते हैं, उसकी वजह से भी उस पर असरात थे और उसकी डेथ हुई है। जी, कोयटा के इलाके सरकी रोड पर सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम रहने से नाली का गंदा पानी सड़क पर आ गया, जिसके बायस इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान। जी हाँ, बिल्कुल इस समय मौजूद हूँ कोयटा के इलाके सिरकी रोड पे। सिरकी रोड का शुमार अहम कारोबारी मराकज़ में होता है, लेकिन यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाअहली के बाद सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। सड़क भी यहाँ पर टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से नालियों से निकलने वाला गंदा पानी खड्डों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, सिरकी रोड पर मौजूद है, यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है सड़क पर आया हुआ है, खड्डे भी मौजूद है, कितनी परेशानी हो रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये तकरीबन 2-3 साल से इन लोगों ने पहले तो ये रोड इन लोगों ने ख़राब कर दिया, फिर बनाने के मतलब ये कह रहे थे कि हम लोग अभी ये रोड बना रहे, तो इसमें अभी तकरीबन 3-4 साल लग गए। ये रोड का हालात है, ये तकरीबन 3-4 साल से यही इन लोगों का मसला शुरू है। ये नालियाँ ख़राब इन लोगों ने की हुई है, बनाने का बोल रहे हैं, लेकिन बनाया अभी तक नहीं है कुछ। हम लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तो ये हम लोगों को भी बहुत मसला हो रहा है। यहाँ पे गली भी बंद है, दुकानों का सामने का जो रास्ता है वो भी ख़राब है, और खड्डों में जो है पानी से भरा हुआ है, ये गंदा पानी है। तो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो इससे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपने सुना कि इनका यही कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी की वजह से इनके कपड़े जो है नापाक हो जाते हैं, नमाज में पढ़ने में इनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल और गाड़ी सवार जो है, जब वो खड्डों पे उनकी गाड़ियाँ लगती है या मोटरसाइकिल लगती है, तो उसकी वजह से उनकी मोटरसाइकिलों को भी जो है नुकसान होता है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी माली नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जी, और कमिश्नर लाहौर का बड़ा इकदाम, बादामी बाग की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। बादामी बाग मंडी 1969 से कायम शुदा सिर्फ 200 कैनाल पर मुश्तमिल है। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का कहना है कि रोडा में 200 एकड़ पर नई मंडी बनाई जाएगी। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं, जो इस वक्त कमिश्नर लाहौर आमिर खान जान के साथ ही मौजूद है। वहीद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बादामी बाग सब्ज़ी और फ्रूट मंडी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शहरों को सामना करना पड़ता था। आड़तियों को भी जो है जगह कम जो मिलती थी, और सफाई सुथराई के वाले से भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। अब कमिश्नर लाहौर की जानिब से काफ़ी बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि फ्रूट मंडी या सब्ज़ी मंडी जो बादामी बाग की है उसको शहर से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये हो जाता तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये बहुत बड़ा इकदाम आप उठा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कितना इसको टाइम लगेगा? बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेटली
آپ نے صحیح لفظ یوز کیا کہ یہ گیم چینجر ہوگا لاہور کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جی. یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منڈی بنے گی. تقریباً 200 سے 300 ایکڑ کا ایریا اس کے لیے مختص کیا جا رہا ہے اور اس میں تمام فیسلٹیز ہوں گی, جس میں آڑتیوں کے لیے, کمیشن ایجنٹس کے لیے دکانیں بھی ہوں گی, شاپس ہوں گی, اس میں سیلنگ ایریاز جہاں پہ سیلنگ ہوتی ہے وہ ایریاز ہوں گے, اس میں بینکس کے لیے جگہ ہوگی, اس میں 2-3 اسٹار ہوٹلز ہوں گے. جی بالکل, آپ نے سنا کمشنر لاہور عامر جان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ منڈی جو بدامی باغ والی ہے اس کو شہر سے باہر شفٹ کر رہے ہیں اور 1 ماہ کے اندر جو ہے یہ تمام تر جو ہے کام کو مکمل کر لیا جائے گا. تو اس والے سے جو ریڈی بان یا وہاں پر جو منڈی کے تاجر ہیں وہ بھی کافی زیادہ اس والے سے مطمئن نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کمیشن لاہور کی جانب سے یہ بڑا ایک آسان اقدام اٹھایا گیا ہے, اس کو فوری طور پر کہ یہ جلدی شفٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ مسائل جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتے چلے جا رہے تھے. منڈی باہر شفٹ ہونے سے تاجروں کو بہتر کاروبار کرنے کا موقع ملے گا. جی. اور سندھ حکومت کی گنے کی فی من قیمت 302 روپے مقرر کرنے کے باوجود سکھر کے شوگر ملز مالکان گنے کے کاشتکاروں سے حکومت کی مقرر کردہ قیمت سے کم میں گنا خرید رہے ہیں, جس پر کاشتکاروں نے ملز مالکان کے خلاف احتجاج کیا ہے. مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں کے بی شیخ کی رپورٹ میں. سکھر کی شوگر ملز کے 250 من گنے کی قیمت دینے پر آبادگاروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. شوگر ملز مالکان کی جانب سے زمینداروں کو سلپ پر گنے کی قیمت بھی نہیں دی جا رہی. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے, سندھ گورنمنٹ سے, کہ ہم گھوٹکی سے کمند لے کے آ رہے ہیں. ادھر سکھر میں مل بھی یہ ایک کھلی ہوئی ہے, دوسری ملیں جو ہے وہ 29 یا 30 تاریخ کو کھلیں گی. یہ ان کے خلاف کارروائی کریں. کرن شوگر مل جو ہے 240 کے اوپر نہیں دے رہی, 245. کل کو بول رہا تھا کہ ریٹ بڑھے گا, لیکن کل تو سی پی آر کے اوپر لکھنا چھوڑ دیا ہے. بولتے ہیں سی پی آر کے اوپر ریٹ لکھو تو بولتے ہیں مالکوں سے بات کرو. مالکوں سے ہم کہاں سے بات کریں؟ وہ بیٹھے ہوئے اسلام آباد ہے, پتہ نہیں کراچی میں, پتہ نہیں سکھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ادھر ہم سے کہاں بات کریں؟ سکھر کی شوگر ملز نے آبادگاروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. سندھ سرکار کے گنے کی قیمت 302 روپے ہونے کے باوجود شوگر ملز نے زمینداروں کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے. سندھ حکومت کی طرف سے 302 روپیہ ریٹ ہے, ہمارے کو مل رہا ہے 250 روپیہ. 4 دن ہو گئے, ابھی وہ بول رہے ہیں کہ آج پیسے لو تو 245 روپے. ہمارا گنا بھی ٹوٹ گیا ہے, پانی ہے, یہ ہے, وہ ہے. ابھی جو 300 من ہوتا تھا ابھی وہ ہو رہا ہے 200. حکومت کو چاہیے کہ زمینداروں کی مشکلات دور کی جائیں اور شوگر ملز کے باہر ہزاروں ٹریکٹر ٹرالیوں کی سرکاری قیمت دی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ کے بی شیخ, جی ٹی وی نیوز, سکھر. ایک زمانہ تھا سردی میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈرائی فروٹس کا استعمال کیا جاتا تھا, مگر اب ڈرائی فروٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد ہارون آباد کے شہریوں نے ڈرائی فروٹ کی دکانوں سے منہ موڑ لیا ہے. مزید جان لیتے ہیں میاں عدنان چودھری کی رپورٹ میں. سردی کی آمد کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ بڑھ جاتی ہے, مگر ڈرائی فروٹ کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب یہ عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. چلغوزے کی فی کلو قیمت 7,000 سے 8,000 تک پہنچ گئی ہے. پستہ 3,000 اور بادام 1,200 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو کاجو لینے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مونگ پھلی بھی غریب عوام کے لیے سوغات نہیں رہی. مارکیٹ میں مونگ پھلی 550 سے کم کہیں بھی دستیاب نہیں. بچوں نے فرمائش کی کہ ہمیں بادام, کشمش, پستہ وغیرہ ہمیں لا کے دیں اور کاجو وغیرہ, لیکن ریٹ ہی بہت زیادہ ہے تو غریب آدمی کیا کرے گا, عام آدمی بھی نہیں لے سکتا. موسم انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ میوہ جات لینے آئے تھے, لیکن یہ ہے کہ ریٹ اتنے آپ کو پڑے ہیں اس چیز کے کہ ہماری پہنچ سے دور ہیں. ڈرائی فروٹ کی بڑھتی قیمتوں نے سردی کا مزہ ہی کرکرا کر دیا. سفید پوش تو اب ڈرائی فروٹ خرید ہی نہیں سکتے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں عدنان چودھری, جی ٹی وی نیوز, ہارون آباد. اور یہاں آپ کو بتائیں گے پاکستانی بنگالیز ایکشن کمیٹی کراچی پریس کلب پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. بڑی تعداد میں بنگالی نوجوان اور بزرگ اور خواتین نے شرکت کی. افواج پاکستان کے حق میں اظہار یکجہتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ افواج پاکستان کے خلاف سازش ملک کے خلاف سازش کے مترادف ہے. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیشہ پاکستان اور افواج پاکستان کا ساتھ دیا اور ہم بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کی توثیق کر دی. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کی مشاورت کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے استعفوں سے ملک بھر میں 567 نشستیں خالی ہوں گی. ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں
اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی. پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ملک میں 567 بلوچستان اور سندھ کے جو ممبران ہیں ان کے استعفوں کے بعد 567 سیٹیں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما عطا تادڑ کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہ کرنے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت کو دوبارہ بحال کریں. نون لیگ عوامی مینڈیٹ کو متاثر نہیں ہونے دے گی. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں نون لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ ہم پرعزم ہیں پنجاب اسمبلی کی مدت کو پورا کرایا جائے. تو اب یہ آگے اپنے ہاتھ سے اسمبلی توڑتے وقت پرویز الہی صاحب کے ہاتھ بھی کانپیں گے اور کانپے بھی ٹانگیں گی. اس وقت حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اجلاس 3 بجے طلب کیا ہے. اس میں سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے اور قانونی مشاورت کے حوالے سے معاملات طے ہوں گے. کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. آج انہوں نے مشاورتی اجلاس بلایا ہے, بڑے شوق سے کریں اور جب کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کریں گے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بلیک میلنگ میں آ کے تو ہم جو ہے وہ ان کی بات مان جائیں. جہاں میں مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب یہ سکت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسمبلی توڑ دیں. پی ٹی آئی کے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے اعلان پر الیکشن کمیشن نے خالی ہونے والی صوبائی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے کا سگنل دے دیا. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے پر قومی نہیں متعلقہ اسمبلی کا الیکشن دوبارہ ہوگا. جتنے بھی اراکین مستعفی ہوں گے 60 روز میں ضمنی انتخابات کرا دیے جائیں گے. کسی بھی صوبائی حلقے میں انتخابات پر تقریباً 5 سے 7 کروڑ روپے خرچ آئے گا. پنجاب اور کے پی اسمبلی کے دوبارہ انتخاب پر کم از کم 22.5 ارب روپے خرچ ہوں گے. صادق آباد میں موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گولف کا میدان سج جاتے ہیں. ملک بھر کے مشہور گولف کلب سے گولفرز اپنی صلاحیت کے خوب جوہر دکھاتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے اور خواتین اس کھیل کے دلدادہ ہیں. 22ویں انٹرنیشنل گولف ٹورنامنٹ کا احوال بتا رہے ہیں کبیر سولنگی اپنی اس رپورٹ میں. صادق آباد میں ہر سال موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گالف ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے. گالف کورس میں 22واں سالانہ انویٹیشنل گالف ٹورنامنٹ کھیلا گیا جس میں ملک بھر سے 100 سے زیادہ نامور گالفرز نے حصہ لیا. 36 ہولز پر کھیلے جانے والے اس ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے نامور کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے. مقابلے ٹیمز کی بنیاد پر ہوئے جس میں ایف ایف سی گرین نے فتح کا تاج اپنے سر سجا لیا جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے گالفرز نے دوسری پوزیشن حاصل کی. جو کیٹیگریز ہیں ہم نے اس میں گالف کورس میں گالف میچ میں رکھی ہیں. اس میں ایک تو نمبر 1 ایمیچورز ہیں, پھر سینئر کیٹیگری ہے, بچوں کے لیے جونیئرز کا میچز رکھے ہیں. ٹورنامنٹ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے بھی گالف مقابلوں میں حصہ لیا اور خوبصورت سٹروکس لگا کر شائقین کے دل موہ لیے. خواتین کے مقابلوں میں مسز عاصم نذیر نے پہلی پوزیشن جبکہ مسز شاہد نواز ملک نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. میں ویسے کافی عرصے سے گولف کھیل رہی ہوں لیکن بس ایسی فرسٹ ٹائم میں نے پرائز ون کیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. یہ بہت ایک اچھا آرگنائزڈ ایونٹ تھا. میں نے پٹنگ کمپٹیشن میں پارٹ لیا اور میری 3rd پوزیشن آئی. گالف ٹورنامنٹ میں جیتنے والی ٹیم نے خوشی کا اظہار کیا اور گالف کے ایونٹ کو شاندار قرار دیا. پرفضا ماحول میں کھیلا جانے والا گالف ٹورنامنٹ کا انعقاد صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے جبکہ جیتنے والی ٹیموں کو بریگیڈیئر ریٹائر طلعت محمود جنجوہ نے انعامات تقسیم کیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ کبیر سولنگی, جی نیوز, صادق آباد. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز.